یہ قرآن مجید کی تکمیل حفظ قرآن مجید کی محفل ہے اور بہت ہی بابرکت اور مقدس ایسی محفل ہوتی ہے جہاں اللہ تعالی کی عظیم کتاب کو دل میں بسانے والے، پڑھنے والے پڑھانے والے نہیں بلکہ مکمل کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے طلبہ کے اعزاز میں ان کی عزت افزائی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کی محفل منعقد کی جاتی ہے اور ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی خود حافظ قرآن اور ان کے والدین کے لیے ایسی محفل اور عزت افزائی اور ان کی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے قیامت کے میدان میں جہاں پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ حافظ قرآن کے یہ والدین ہیں، اور حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ اس کی چمک ہوگی، اس کے اندر روشنی ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز میں ایسی محفل سجائے گا۔ یہاں تو 2-4 لوگ 10 لوگ ہیں، طلبہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو عزت افزائی ہوگی حفظ کرنے والے بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے، وہ اس میں پوری دنیا کے پوری نسل آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سارے لوگ جمع ہوں گے، اور دیکھ کر کے لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، کس چیز کی اتنی بڑی عزت مل رہی ہے، یہ کیسا تاج چمک رہا ہے ان کے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ ان کے بچے حافظ ہوئے ہیں، اس لیے ان کے والدین کو یہ اعزاز، ان کی عزت کی جا رہی ہے، ان کو یہ اتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں دے گا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوتی رہے، اس طرح جلسہ ہو یا اس طرح کی تکمیل حفظ قرآن کی محفل ہو یا قرآن مجید شروع کرنے کی محفل ہو، اس میں پڑھنے والے کے لیے عزت افزائی اور دیکھنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، بچوں کے اندر بھی اور والدین کے اندر بھی، کہ اتنی بڑی عزت مل رہی ہے، ہم بھی حافظ بنیں گے تو ہم کو بھی اتنی عزت ملے گی اور اتنا اعزاز ہوگا، ہم کو سب لوگ عزت دیں گے۔ اسی طرح والدین کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی حافظ بنے گا تو اس طرح ہمارا بھی مقام و مرتبہ بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مقام و مرتبہ ہے، جو ان کی شان ہے اور جو اللہ تعالیٰ اعزاز دے گا، جو عزت افزائی کرے گا، وہ تو وہاں اپنی جگہ ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دنیا کے اندر یہ واحد ایسی کتاب ہے قرآن مجید، پوری دنیا کے اندر یہ ایک ایسی کتاب ہے جو شروع سے محفوظ ہے، بالکل اس کے ایک حرف تو دور کی بات بلکہ زیر زبر میں بھی فرق نہیں آیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے کا، اس کو محفوظ کرنے کا ایسا اہتمام کیا، اتنی پابندی کے ساتھ مکمل قرآن مجید جو 30 پاروں میں ہے، یہ مکمل قرآن مجید جس طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس طرح صحابہ کے درمیان آیا، ان لوگوں کو لکھوایا گیا، اور پھر وہ پہنچتے ہوئے آج تک 1400 سال ہونے کے بعد بھی جوں کا توں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، زیر زبر کے اندر بھی فرق نہیں ہے۔ اور ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ ہم غور کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا، قرآن مجید کو
حفاظت کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ کیسے کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ خود نہیں آئے گا حفاظت کرنے کے لیے، یا کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے یہ حافظ قرآن کے سینے، یہ حافظ قرآن کے سینے آباد ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے حفظ کرنے والوں کے سینوں کو، کہ قرآن مجید کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا رہے گا، محفوظ رہے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اسی طرح وہ دنیا کے اندر اور جتنی کتابیں ہیں، یہود و نصارہ ہو اور انجیل ہو یا زبور ہو یا اور بھی جو یہاں بہت ساری وید ہیں جو ان لوگوں کے اندر ہیں، وہ اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے، اس کے اندر تحریف کر دی گئی، ان کو بدل دیا گیا، اپنے مرضی کے مطابق اس کے اندر جو عبادت کے طریقے ہیں اس کو بنا لیا گیا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا جس طرح اتارا وہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ حافظ قرآن ہی ہیں ایسے خوش نصیب طلبہ، ایسے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں جن کو اسی طرح محنت کرائی جاتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ پڑھے، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ سنے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، جس طرح تصحیح کی جائے، زیر زبر میں غلطی نہ ہو، بھول نہ ہو، اسی طریقے سے کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ شروع سے الحمدللہ سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک مکمل صحیح کرانے کی ذمہ داری، اس کے لیے محنت گارجین حضرات کو، بچوں کو، اساتذہ کو، مدرسے کو، سارے لوگوں کی محنت ہوتی ہے۔ تو وہ قرآن مجید جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اسی طریقے سے وہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ہم لوگ خود ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں اور بتائیں کہ کیا ان کی عزت افزائی نہیں ہونی چاہیے اس طرح، اور ان کے لیے جتنی بڑی محفل سجائی جائے، ان کے لیے جتنی بڑی خوشی منائی جائے، جتنے بڑے پیمانے پر، وہ کم ہے، کیونکہ یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی خود ذمہ داری لی ہے اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور حدیث میں تو ہے ہی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے، قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ وہاں پر یہ نہیں کہا گیا، اور بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے دنیا کے اندر علوم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش نصیب اور سب سے عظیم انسان اور سب سے مقدس انسان اس کو بتایا جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ تو یہ اتنی مقدس کتاب کو یاد کرنے والے، حفظ کرنے والوں کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی، اور آپ لوگوں کو زحمت دی گئی، گارجین حضرات کو بھی، سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، دور سے بھی بہت سارے آنے والے ہیں اور کچھ قریب سے بھی ہیں۔ تو سب لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع عنایت فرمایا کہ بچے کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی ہوگی، اللہ تعالیٰ جو انعام دے گا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن والدین کے لیے بھی یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔